الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے مشرکین مکہ کے ایک اہم عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اسی باطل عقیدے کی تردید فرماتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور مخاطب فرما کر حکم دیا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تمہیں وفات دیتا ہے وہ فرشتہ، وہ ملک الموت جو تم پر نگراں بنایا گیا ہے، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی کے اندر، زمین کے اندر چلے جائیں گے، رل مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ کہا کرتے تھے ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ یعنی جب ایک انسان کو موت دے دی گئی، اس کو دفنا دیا گیا اور وہ زمین کے اندر جانے کے بعد مٹی بن گیا، ذرہ ذرہ بن گیا، تو اب کیا اس کو دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کون اس پر قادر ہے؟ وہ اس بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم انسان کے ایک ایک پوروے کو بنا کر برابر کر دیں گے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ دنیا کے اندر انسان کوئی چیز بنا لیتا ہے،
پہلی مرتبہ جب چیز بناتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے، کسی چیز کو تیار کرتا ہے، تو اس کے لیے پہلی مرتبہ اس سامان کو بنانا مشکل ہوتا ہے. لیکن اتفاق سے اگر ایک چیز کو ایک مرتبہ بنا دیا اور ایک مرتبہ بنانے کے بعد وہ چیز خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، یہ چوری ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کے لیے اس چیز کو تیار کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو پہلے ایک مرتبہ بنا چکا ہے، اور جب بنا چکا ہے تو اس چیز کا خاکہ، اس چیز کا نمونہ اس کے پاس موجود ہے، اور جب موجود ہے تو موجود ہونے کی بنا پر وہ اس چیز کو دوبارہ آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ ہم انسان کے ایک ایک پوروے کو بنا کر درست کر دیں، برابر کر دیں. آپ سمجھیے کسی بھی چیز کے آخری حصے کو یا اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے شروع والے حصے کو بنانا مشکل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے شروع والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باریک، اس کے اندر باریکیاں زیادہ ہوتی ہیں، باریکیاں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پوروا کتنی معمولی سی چیز ہے، پوروا آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم انسان کے پوروے کو بنا کر درست کر دیں. تو میں عرض کر رہا تھا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہلوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ کفار مکہ کو بتلا دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت تم کو وفات دیتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ملک الموت، یعنی ایک ہی فرشتہ جو ہے انسان کو وفات دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین کہ بہت سارے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہاں بہت سارے فرشتوں سے مراد جو ہے کارکنان ہیں. یعنی اصل تو ایک ہی فرشتہ ہے جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے. اب اس فرشتے کے تحت بہت سارے فرشتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ملک الموت کا ساتھ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ یہی تھا، ان کا باطل عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اسی طریقے سے کفار کے اندر ایک آدمی تھا عاص بن وائل. عاص بن وائل بڑا زبردست مشرک تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتا تھا. ایک واقعہ اس نے کیا، ایک واقعہ پیش آیا کہ عاص بن وائل جو آدمی تھا، جو مشرک تھا، جو منکر تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ عاص بن وائل ایک پرانی ہڈی کو لے کر آیا، پرانی بوسیدہ کمزور ہڈی کو لے کر آیا اور اس ہڈی کا چورا چورا کر کے، اس ہڈی کا ریزہ ریزہ کر کے اس ہڈی کو آسمان میں اڑایا. اور آسمان میں اڑانے کے بعد جب اس کے ذرات اڑے تو اس نے کہا کہ ذرات جو اڑ رہے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر کون قادر ہے. یعنی اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کہ یہ ذرات اتنے باریک باریک سے ریزے ہیں، ذرات ہیں، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے، دوبارہ ان کو کوئی جوڑ نہیں سکتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آدمی تھا سابقہ زمانے میں، اس آدمی نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، رات دن صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا. جب اس کو نظر آنے لگا
اس کو اندازہ ہونے لگا کہ اب تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب تیری وفات ہونے والی ہے، اب تجھے دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، آخرت کی طرف تجھے کوش کرنا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلا کر عرض کیا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے، میری موت آ جائے، تو میرے مرنے کے بعد میرے بدن کو جلا دینا ہے، اور جلا دینے کے بعد میرے بدن کو بالکل راکھ بنا دینا، اور راکھ بنانے کے بعد ایک کام کرنا۔ کام یہ ہے کہ جو تمام راکھ جمع ہو، اس راکھ میں سے آدھی راکھ کو تو دریا کے اندر بہا دینا ہے، اور آدھی راکھ کو بچا کر رکھ لینا ہے۔ اس بچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ذخیرہ کر لینا ہے، بلکہ میں تجھے بتلاتا ہوں اس راکھ کا کیا کرنا ہے۔ اس راکھ کا تجھے یہ کرنا ہے کہ آدھی راکھ تو دریا کے اندر بہا دینا، اور آدھی راکھ جو بچے اس راکھ کو جب تیز آندھی ہو، جب تیز طوفان ہو، تیز ہوا چلتی ہوئی ہو، اس ہوا کے اندر آدھی راکھ کو اڑا دینا، پھینک دینا۔ بیٹے نے سوال کیا، ابا آپ ایسا کیوں کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، میرے دفتر میں، میرے پلڑے میں میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے، میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں گا؟ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے، اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ میری جو راکھ ہو، اس تمام راکھ میں سے آدھی راکھ کو دریا کے اندر بہا دینا ہے، اور آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا ہے۔ بیٹے نے اس باپ کی وصیت پر عمل کیا اور وصیت پوری کر دی۔ اس انسان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ہے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے بدن کی راکھ بنا کر ہوا کے اندر کیوں اڑایا؟ اسی طریقے سے دریا کے اندر کیوں بہایا؟ اس نے کہا، ہے میرے پروردگار، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانیاں کی، ایک بھی نیکی میرے پاس نہیں تھی، اور مجھے تیرے سامنے حاضر ہونا تھا، تیرے دربار میں حاضر ہونے کا یقین میرے دل میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور مجھے خوف یہی تھا کہ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے تو میں اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا۔ اسی خوف کی بنا پر میں نے اپنے بدن کو جلوایا، اور جلوانے کے بعد آدھی راکھ کو دریا کے اندر بہایا، اور آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اور ادا پسند آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت کر دی کہ میرے بندے، تیرے دل میں خوف تھا، تجھے یقین تھا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور جب تو ڈر رہا تھا، تو خوف کھا رہا تھا، اور تجھے یقین بھی تھا، تو اسی یقین کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دربار میں حاضر ضرور ہونا ہے۔ ہر انسان کو اس کا یقین رکھنا چاہیے، اس کو امید رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی عاصی ہو، کتنا بھی نافرمان ہو، اس کے پاس چاہے ایک بھی نیکی نہ ہو، لیکن اس کو امید رکھنی چاہیے کہ مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔